مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ سوالات لے کے آتے ہیں، تو میں جب یہ کویشچن کرتا ہوں کہ سوال پوچھیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک جو سوال ہے نا، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا ایک کہہ لیں کہ اجتماعی سوال ہے، اور بہت سارے لوگ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس سوال سے ریلیٹ بھی کریں گے۔ جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کوئی سوال پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وسیم، ہمیں جو ہم ڈیزرو کرتے تھے ہمیں ملا نہیں، ہماری قدر نہیں کی گئی، میں جو سمجھتا ہوں کہ مجھے جو میرا دام لگنا چاہیے تھا یا جو مجھے مقام ملنا چاہیے تھا وہ ملا نہیں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، جس ادارے میں میں کام کرتا اس نے میری قدر نہیں کی، یعنی کہ یہ گلہ ہوتا ہے ان کا۔ تو اس دن میں آڈیو سن رہا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی، تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی قیمت لگانا بند کرو۔ یہ جو اپنی قیمتیں لگاتے رہتے ہیں نا کہ ہائے مجھے تو وہ ملا نہیں جو میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ فوراً گلے میں چلا جاتی ہے بات اور ناشکری میں چلی جاتی ہے۔ اب سے ہم کیا بولیں گے کہ جو بھی مجھے ملا اللہ نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا۔ نعمتیں گننا تو شروع کرو۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک برائی اس کے ساتھ ہو جائے نا، کہ انسان اگر اس کے ساتھ برا کر دے تو وہ اس انسان کی 100 جو نیکیاں ہیں، جو احسان ہے، وہ بھول جائے گا، اس ایک برائی کو یاد رکھے گا اور اسے ملٹیپلائی بائی 0 کر دے گا۔ اور یہی معاملہ معاذ اللہ انسان اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہے کہ ذرا سا کوئی ایک چیز مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کے وہ سارے انعامات، وہ احسان بھول جاتا ہے اور اسے ایک چیز کا گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ جب ہم گلہ کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم راضی نہیں ہوتے اپنی زندگی میں، تو کس حد تک وسوسے بڑھتے ہیں۔ ہم کسی چیز پر بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ جو انسان 5 مرلے کے گھر پہ خوش نہیں ہے نا، وہ 5 کنال کے گھر پہ بھی خوش نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھیے کہ یہ کتنی ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ تو آج سے ہم یہ کہنا شروع کریں گے کہ یا اللہ، تیرے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، آپ کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ میں جو آپ نے مجھے دیا ہے نا، وہ بالکل بہترین دیا ہے اور میں اس پہ راضی ہوں۔ جو جیسا آپ بہتر سمجھتے تھے آپ نے بالکل ویسا مجھے دیا، بلکہ اگر کہیں یہ بھی کہنا پڑے کہ آپ نے مجھے حق سے زیادہ دیا ہے تو یہ بھی غلط نہیں۔ دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، گننا تو شروع کریں۔ یہ نظارے بنائے اللہ نے اور اس کے بعد اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھیں دے دی، عقیدہ دے دیا، ایمان دے دیا، والدین دے دیے۔ ہم اکثر گلہ کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ آتے ہیں اور مرد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے بڑی بدتمیز ہے، تو اس بدتمیز وائف کو اپنا نصیب سمجھ کے قبول کر لو۔ باہر کی ساری دنیا آپ نے راضی کی ہوئی ہے، اور ایک جو آپ کے گھر میں جو آپ کا ہم سفر ہے وہ آپ سے راضی نہیں ہوتا۔ اتنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے ہم نے کہ اس میں ہم اس بندے کو نہیں راضی کر سکتے جس کو راضی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، بلکہ اس کو ہم اتنا نظر انداز کرتے ہیں۔ کمزور بیویوں کو ہم نے اتنا نظر انداز کیا ہے کہ وہ کمزور بیویاں اب اتنی طاقتور ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ معاذ اللہ کہیں عذاب کی شکل اختیار نہ کر لیں۔ اور یقین جانے جو میں سن رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں نا، یہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ رشتے کمزور ہو گئے۔ پہلے دشمن جو ہے نا دور کہیں رہا کرتے تھے، اب گھروں کے اندر ہی جانی دشمن ساتھ ساتھ رہ رہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی سی زندگی ہے، 4 دن کا میلہ ہے، پھر اس کے بعد یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ جو کچھ عرصے کا سٹے ہے عارضی اس دنیا میں، اس میں بھی ہم راضی نہیں رہ سکتے۔ یہ جو قریبی ارد گرد رہنے والے ہیں نا، انہی کا پوچھا جائے گا۔ اور جب ہم نکاح کرتے ہیں تو وہ وعدہ ہے، تو زیادہ تر لوگوں کو تو وہ وعدہ ہی یاد نہیں ہے، اور ہمارے وعدوں کا اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اور یہ جو شادی ہے نا، یہ بھی وعدہ ہے کہ شادی کرتے وقت ہم نے تمام کوالٹیز اور تمام پرابلمز کے ساتھ ایک انسان کو اپنی زندگی میں قبول کیا تھا۔ آج اس کی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہمیں اتنی بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ہمیں وہ وعدہ بھولا ہوا ہے۔ جب ہم اللہ کو بیچ میں لے کے آئیں گے نا اور اللہ کے حوالے سے سوچیں گے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس رشتے کی ابتدا کی تھی اور وعدہ لیا تھا، تو بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ دونوں کے لیے ہے، گھر کو جنت بنانا ہے جی، ایک دوسرے کو فتح کرنے کی مشن پہ نکلے ہوئے ہیں میاں بیوی،
جس سے پوری فیملی سفر ہو رہی ہیں، خود بھی راضی نہیں ہے، بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس بات کو سمجھیے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.